واقعہ کربلا اور حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جو حق و باطل کی جنگ، قربانی، صبر اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے دی گئی عظیم قربانی کی مثال پیش کرتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیشہ حق کا ساتھ دیا، یزید جیسے ظالم حکمران کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے ہوئے اپنی جان کا نذران پیش کیا۔ اس واقعے کے ہر پہلو کو گہرائی سے سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کے مقصد کو سمجھ سکیں۔ پس منظر، خلافت سے بادشاہت تک۔ اسلام کی ابتدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ہوئی، اور خلافت راشدہ کے دوران اسلام نے عدل و انصاف کے اصولوں کو زندہ رکھا۔ لیکن یزید بن معاویہ نے خلافت کو بادشاہت میں تبدیل کرتے ہوئے ظلم اور فتنہ کا نظام قائم کیا۔ یزید نے اسلامی تعلیمات کو مسخہ کرنے کی کوشش کی اور امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے فرمایا، یزید جیسا شخص مجھ جیسے شخص سے بیعت نہیں لے سکتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تعلیمات اور امام حسین یہ نون کی شخصیت۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جو خود شجاعت اور حق پرستی کی علامت تھے، نے اپنے بیٹوں کو ہمیشہ حق کا ساتھ دینے اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کی تعلیمات اور نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اسلام کے اصولوں کی عملی تصویر تھا۔ کربلا کی طرف سفر۔ یزید کے مظالم کے باعث حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ سے کربلا کی جانب سفر کیا۔ آپ کے ساتھ آپ کا اہل خانہ اور کچھ وفادار ساتھی تھے۔ کربلا کا سفر ایک عظیم آزمائش کا سفر تھا۔ راستے میں کئی لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ واپس چلے جائیں، لیکن آپ نے فرمایا، میں دین اسلام کی حفاظت اور ظلم کے خلاف جدوجہد کے لیے نکلا ہوں۔ کربلا کے میدان میں پہنچنا۔ کربلا کے میدان میں یزید کی فوج نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کو گھیر لیا۔ آپ اور آپ کے ساتھیوں کو پانی تک رسائی سے روک دیا گیا۔ 10 محرم کا دن آیا، جب امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کیں۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی قربانی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے، جو اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شباہت رکھتے تھے، میدان جنگ میں گئے اور شہید ہوئے۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، آپ کے بھتیجے، جنہوں نے کم عمری میں شجاعت کی عظیم مثال قائم کی۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ، آپ کے بھائی، جنہوں نے خیمے کے بچوں کے لیے پانی لانے کی کوشش میں اپنی جان قربان کی۔ آخری لمحات میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے خود میدان میں اتر کر حق کی جنگ لڑی۔ آپ کی بہادری اور قربانی نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ حق کے لیے کسی بھی قیمت پر جھکنا ممکن نہیں۔ شہادت کے بعد، اہل بیت کے مصائب۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے اہل خانہ کو قید کر کے یزید کے دربار میں لے جایا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے یزید کے دربار میں جو خطبہ دیا، اس نے ظلم و جبر کے خلاف ایک نئی تحریک کو جنم دیا۔ انہوں نے فرمایا، اے یزید، تم نے سمجھا کہ حسین کو شہید کر کے ہم کو مٹا دیا؟ نہیں، خدا کی قسم، ہماری قربانی قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ واقعہ کربلا کا سبق۔ حق کے لیے قربانی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے دنیا کو سکھایا کہ حق کی راہ میں اپنی جان دینا سب سے بڑی قربانی ہے۔ ظلم کے خلاف استقامت۔ آپ کی قربانی نے یہ سبق دیا کہ ظلم کے سامنے جھکنے کے بجائے حق کے لیے ڈٹ جانا افضل ہے۔ صبر اور حوصلہ۔ اہل بیت کی قربانیوں نے صبر و استقامت کی اعلیٰ مثالیں قائم کیں۔ نتیجہ۔ واقعہ کربلا ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ حق اور سچائی کے لیے اپنی جان دینا ایک کامیاب سودا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی قیامت تک انسانیت کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی تعلیمات اور قربانی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور ہر حال میں حق و صداقت کا ساتھ دیں۔